بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو مقالید السماوات، لہو مقالید، اسی کے لیے مقالید، انہ المتصرف الحاکم فیہما، ابن کثیر، وہ اللہ ہی متصرف ہے آسمانوں کے خزانوں میں اور زمین کے خزانوں میں۔ مقالید، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، لام اختصاص کا، سب آسمانوں زمین کے خزانے یہ اللہ ہی مالک ہے۔ والاصنام لیست کذالک، اور کوئی بھی بت ہو، حجر ہو، شجر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، آسمانوں زمین کے خزانوں کا مختار نہیں۔ یبسط الرزق، اس میں سے ایک یہ خصلت بھی ہے، شان ہے، وسیع کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، یعنی متصرف وہی ہے جس کی چاہے رزق تنگ کر دے، جس کی چاہے رزق وسیع کر دے، اور جس کو چاہے رزق دے کر بھی محروم رکھے، رزق دے کر بھی محروم رکھے۔ بڑے بڑے ارباں پتی ان کے پاس آپ جائیں تو سوا جو کی خشک روٹی کے کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں، اتنے پیسے، مال، متاع سارے کچھ ہیں، اور بڑے بڑے بنگلوں والے، اللہ نے ان کو ایسی بیماریاں لگا دی کہ ان کی نعمتیں لوگ کھا رہے ہیں، ان کا رزق کھانے والے دوسرے ہیں، اور یہ اس نوکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ چودھری بلک تھے، لیکن آج وہ نوکر بن گئے، کھانے والے، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کے ساتھ بھی سونے والے اور ہیں، اور یہ معذور بن کے، دیوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسی دولت سے پناہ عطا فرمائے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، وسیع کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر بھی حصر ہوگا، سب چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ، ہر ایک کی پکاریں سننے والا صرف اللہ، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ، سب خزانوں کا مالک مختار صرف اللہ، روزیوں پہ متصرف صرف اللہ، ہر ایک کے حال کو جاننے والا صرف اللہ۔ تو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ شرع لکم من الدین، شرع لکم، پھر آ گیا اس کا تعلق، دیکھو قرآن مضمون جوڑتا، کذالک یوحی الیک، کذالک اوحینا الیک، شرع لکم من الدین، وحدت ادیان سماویہ۔ اللہ فرماتے ہیں سب پیغمبروں کی طرف ہم نے ایک ہی دین بھیجا تھا، سب نبیوں کا دین ایک تھا، سب کا مسئلہ ایک تھا، مقرر کیا ہم نے واسطے تمہارے دین۔ وہ کہتے تھے نا جی کتابوں میں اور لکھا ہے، فلانی کتاب میں اور ہے، فلانی کتاب میں اور ہے، فرمایا شرع لکم، مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین، دین سے، کون سا دین؟ ما، وہ دین، وصی بہ نوحا، کہ وصیت کی تھی ہم نے اس دین کی نوح پیغمبر کو، اور نوح سے لے کر امام کائنات تک سارے نبیوں کو وصیت کی تھی۔ ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اور وہی مسئلہ
کہ وہی کیا ہم نے طرف تیرے، وما وصینا بھی، اور وہی مسئلہ وصیت کیا تھا ہم نے اسی کے ساتھ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ان سب کے لیے وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ان اقیم الدین، ان اقیم الدین، کہ دین توحید کو قائم کرو۔ دین سے مراد ہوئی ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی پکار والا مسئلہ، اس کو بیان کرو یا قائم کرو؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ قائم کرو۔ سارے مولوی بولو کیا کرو؟ قائم کرو۔ ان اقیم الدین، ہر پیغمبر کو صرف بیان کا حکم نہیں تھا، بیان کے ساتھ اقامت توحید کا حکم تھا۔ تمہارے مولوی آدھا مسئلہ بیان کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے، اور تمہیں انہوں نے ٹھگی لگائی ہوئی ہے کہ ہم پورا دین بیان، پورا نہیں، یہ پورا دین ہے۔ ان اقیم الدین، نیچے لکھا ہے ہوبت توحید، کہ سب انبیاء کی طرف وہی آئی کہ توحید کو قائم کرنا ہے۔ توحید کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ قائم کب ہوگی؟ جب ڈنڈا توحیدیوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اقامت توحید تب ہوگی جب عدالت میں توحید ہو، جب اسمبلی میں توحید ہو، جب پورے ملک کا نظام توحید پہ مبنی ہو، اور یہ اقامت توحید تب ہوگی۔ اور تم صرف کہتے ہو میں مسجد میں درس دیتا ہوں اور پھر تنخواہ لیتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں بے شک تم شیخ بنے رہو، دنیا میں تم مفتی بنے رہو، دنیا میں تم مولوی بنے رہو، اگر اقامت التوحید کی محنت نہ کی، خدا کی قسم بڑی مار پڑے گی، ہیں اللہ کے دربار میں نہیں بچ سکتے۔ یہ پورا قرآن یہی بیان کر رہا ہے، اقامت توحید، اظہار توحید، اقامت دین، ہر پیغمبر کی طرف وہی آئی، اقیم الدین، یہ کہ قائم کرو، یہی مسئلہ فدعوا اللہ والا قائم تب ہوگا مزار گر جائیں، قائم تب ہوگا تازی و تبوت ایران چلے جائیں، خالص توحیدیوں کی حکومت ہو اور خالص توحید ہو۔ اللہ ہمیں ایسا قائد عطا کر دے جو قائد سبب اور ذریعہ بن جائے اقامت توحید کا۔ ان اقیم الدین، اعتقاداً بھی اور عملاً بھی طریقے فوز اول ہے، فلا ولا تتفرقوا فیہ، اس میں پھوٹ نہ جانا، اس مسئلے سے جدا نہ ہونا، ولا تتفرقوا، نہ پھوٹنا، اس دین سے الگ نہ ہو جانا۔ کبر علی المشرکین، مگر پھر بھی بڑا بھاری مسئلہ ہے مشرکوں پر۔ کبر علی المشرکین، جمہوری مشرکوں پر بڑا بھاری۔ کبر علی المشرکین، اقامت توحید والا مسئلہ یہ بڑا بھاری ہے۔ کبر علی المشرکین، مشرکاں دیاں ہڈیاں چیک دیاں، انہاں دیاں ہڈاں وچ درد اٹھ دین۔ کبرا، بڑا ہی بھاری مسئلہ، ان کی ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا ہے جب آپ یہ بیان کرتے ہیں ما تدعوہم الی، وہ مسئلہ کہ تو دعوت دیتا ہے ان کو طرف اس کے
الہ کے نیچے لکھا ہے من التوحید. یا اللہ اتنا بھاری مسئلہ مانے گا کون؟ مسئلہ ہے واقعی بڑا بھاری. بیان کرو تو پتہ چلے. بڑا بھاری مسئلہ مانے گا کون؟ فرمایا اللہ یجتبی الیہ. سبحان اللہ. اللہ یجتبی الیہ. اللہ خود کھینچ کے لے آئے گا اس مسئلے کی طرف. اللہ خود چنے گا. یہ نغمہ ہر سال پہ گایا نہیں جاتا. توحید ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی. اللہ یجتبی الیہ. اللہ خود چن چن کے لے آتا ہے اس توحید والے مسئلے کی طرف. من یشاء. یا اللہ تو کس کو چنے گا؟ کوئی معیار؟ فرمایا صرف ایک معیار ہے. یہدی الیہ من ینیب. یہدی الیہ من ینیب. اللہ ہدایت کرتا ہے اس مسئلے کی طرف اس آدمی کو جس کے دل میں مسئلہ سمجھنے کی تڑپ ہو. یہدی الیہ من ینیب. جس کے دل میں درد ہو کہ مجھے مسئلہ سمجھ آ جائے اور ذوق رکھتا ہو، شوق رکھتا ہو، اس آدمی کو اللہ اس مسئلے کی طرف لاتا ہے. یہ ہر کس کا یہ کام نہیں ہے، ہر ایک کا یہ منہ نہیں ہے. بلال کو لے آیا حبش سے. ابو لہب پیغمبر کے پڑوس میں رہ کے جہنم میں چلا گیا. صہیب کو لے آیا روم سے. ابو جہل مکے کا قریشی ہو کے جہنم میں چلا گیا. سلمان فارسی آ گئے. عتبہ شیبہ جہنم میں چلے گئے. تو یہ مسئلہ ہوئے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. یجتبی الیہ. صرف طلب ہو. جس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا وہ رات دن اللہ کا شکر ادا کرے. ورنہ آپ دیکھیں کتنے ملا ملوانے پھر رہے ہیں لیکن توحید کا چسکا ہی کوئی نہیں. توحید والے مسئلے کا ان کو مزہ ہی نہیں آتا. وہ قرآن توحید کو سن ہی نہیں سکتے. جن کو اللہ نے اس مسئلے کا ذوق دے دیا وہ لوگ ان پہ اللہ کا کرم ہو گیا. ذالک من فضل اللہ علینا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر جس نے ہمیں توحید کی توفیق دے دی. ورنہ کتنے مولوی ساری زندگی گزار کے جہنم چلے گئے. نہ قرآن کی طرف آئے اور نہ توحید کی طرف آئے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ شرع لکم. اس پر حاشیہ دیکھو. والدین شرع لکم. سب انبیاء اور آپ کی طرف یہی امور مقرر کیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا یعنی صرف ایک اللہ ہی کو پکارنا اور شرک نہ ہونے دینا. شرک نہ ہونے دینا. شرک نہ ہونے دینا. والدین الذی جاءت بہ الرسل. وہ دین جو رسول لائے. کلہم سب کے سب رسل. ہوا عبادت اللہ وحدہ. وہ صرف اللہ کی عبادت. لا شریک لہ. اس کا کوئی شریک نہیں. حمام ابن منبے کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فذکر احادیث منہا. کچھ حدیثیں سنائیں. ان میں ایک یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اول الناس بعیسیٰ. میں حضرت عیسیٰ کا سب سے قریبی ہوں. فی الاولی والآخرہ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی. قالو کیف یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے اللہ کے رسول. قال الانبیاء اخوۃ من علاد. یہ جو انبیاء ہیں یہ اللہتی بھائی ہیں. وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى. ان کی مائیں جدا ہیں. مطلب کیا ہے
وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، دینہم واحد، سارے نبیوں کے اصول ایک، توحید والا مسئلہ سب نبیوں میں ایک ہے۔ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ، میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، جو رسول لائے وہ کیا تھا؟ کُلُّهُمْ هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ۔ آگے من الذین، اچھا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، فرقے فرقے نہ بن جانا، اے من الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ سورہ روم میں ہے جو لوگ فرقے فرقے بن گئے سارے شیعہ تھے، کانو گروہ کلو حزبن، ساری پارٹیاں جو ان کے پاس تھا ناچ رہی تھی، خوش تھی جی، نعرے لگا رہی تھی۔ فرحون ما تدعوہم، حکم نامہ، یعنی جب کارساز اور غیب دان اللہ ہی ہے تو اسی کو پکارو۔ جب یہ دعوت دیتا ہوں تو مشرکوں پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ او فضل اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اور جہاں پر کہ کبر علی المشرکین، مسئلہ وہی ہے۔ فاخبر تعالی انہ، اللہ نے خبر دی ہے، اللہ نے مقرر کیا اپنا وہ دین جو وصیت کی نوح کو اور نبیوں کو ان کے بعد، وہ دین ایک ہے۔ نہانا عن التفرق فیہ، ہمیں اس سے جدا ہونے سے منع کیا۔ پھر خبر دی انہ ما تفرقا، پھر خبر دی جنہوں نے تفرقہ کیا ہم سے پہلے دین میں، الا بعد العلم، مگر بعد علم جو موجب ہے اس بات کا اور عدم تفرق کا، اس کے آنے کے بعد، اور حامل علی ذالک التفرق، یہ کیوں انہوں نے تفریق کی ہیں؟ البغض، بغاوت، ضد کی وجہ سے بعض کو بعض پر دشمنی تھی۔ وَإِرَادَةُ كُلِّ طَائِفَةٍ، ہر طائفہ پارٹی چاہتی تھی علو کہ میں اونچا ہو جاؤں، وَظُهُورُ لَهَا، بھلے قولها دون غیرها، کہ میری بلے بلے ہو جائے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، جب آپ غور کرے گا، تفرق اہل البدع والضلال، کہ اہل بدعت اور اہل ضلالت ان میں فرقے پیدا ہو گئے، تو دیکھے گا صادرن ان ھذا بعینی، یہ اسی طرح ہوا ہے جیسے پہلے لوگوں نے دین کو چھوڑا۔ ثم امر سبحانہ نبیہ، پھر اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ بلا ان کو طرف اس دین کے جو اللہ نے مقرر کیا انبیاء کی طرف، وَأَن يَسْتَقِيمَا، اور یہ کہ پکے رہو اسی پر جیسے حکم کیا تمہارے رب نے، وَحَذَّرَهُ مِنِ اتِّبَاعٍ، اور ڈرایا تمہارے رب نے متفرقین کی خواہشات سے، وَأَمَرَهُ، اور اللہ نے حکم دیا کہ ایمان لائیں بِكُلِّ مَا أَنزَلَهُ اللَّهُ، اللہ نے جو کتابیں نازل کی، وَهَذِهِ حَالُ الْمُحِقِّ، یہی حال ہے اہل حق کا، یہ کہ ان یؤمنا بِكُلِّ مَا جَمَعُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ پورے حق کو مانتا ہے، عَلَى لِسَانٍ طَیفَةٍ كَانَتْ، ثم امرہ ان یخبرہم، پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو خبر دے کہ بِأَنَّهُ، یہ امر عدل ہے تمہارے درمیان، ھذا یوم، یہ عدل عام ہے، اقوال، افعال، آراء، محاکمات، سب کے اندر یہی عدل چلے گا۔ اور بس بھئی دیکھو